اپر پنجاب کے کچھ ایسے اضلاع ہیں جن کے بارے میں یہ پہلے سے بھی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ یہ وہ اضلاع ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپل پارٹی یا کوئی بھی جماعت مسلم لیگ نون کو یہاں پر ہرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں 2024 کے الیکشن سے پہلے کی۔ اب ہم آج ایک ضلع ہے، ضلع قصور، بابا بلے شاہ کی جو دھرتی ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر الیکشن کے ریزلٹس کیا ہے۔ کیا واقعی مسلم لیگ نون جس طرح سے یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ ان کا گھر ہے اور قلعہ ہے اور گڑھ ہے، کیا اس دفعہ بھی اسی طرح سے ہوا یا اس کے اندر کسی دیوار کو کمزور کر دیا گیا ہے یا کسی بھی جگہ پہ ایک نقب زنی ہو چکی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نو سائڈ، میں محمد ذوالقرنین۔ قصور کے اندر قومی اسمبلی کی 4 سیٹیں ہیں۔ پہلا جو حلقہ ہے NA 131، اس کا تھوڑا سا ریزلٹ سے میں آپ بات کر رہا ہوں۔ یہ NA 131 کے اوپر سعد وسیم شیخ صاحب اس دفعہ جیتنے میں کامیاب رہے، مسلم لیگ نون کے یہ رہنما ہے۔ یہ جو حلقہ ہے یہ بہت عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ رہا ہے، مسلم نون یہاں پر حکومت کرتی رہی ہے۔ تو اس دفعہ بھی 1,08,000 ووٹ لیے ہیں سعد وسیم صاحب نے۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ تھے مقصود صابر انصاری، انہوں نے اس سیٹ کے اوپر 78,000 ووٹ لیے ہیں۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب چودھری منظور احمد صاحب بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، وہ اس دفعہ 44,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے، اور TLP کے جناب حافظ منیب احمد جو ہے وہ 33,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ تو اس طرح سے جو پاکستان مسلم نون کا جو سب سے سیفسٹ جو حلقہ تھا، وہاں پر بھی بہت ساری پارٹی نے اپنا اپنا جو جتنا حصہ لے سکتے تھے انہوں نے لیا، وہ کہ جیت اب بھی ان سے دور ہے۔ اس سیٹ کے اوپر میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک بالکل قریب نہیں آئی، امپروومنٹ کر رہی ہے۔ پچھلے الیکشن سے اب انہوں نے امپروومنٹ ضرور کی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا کہ وہ ابھی تک اس مقام تک پہنچو گے جہاں پر جیت سکتی ہے۔ تو آپ الیکشن ریزلٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، چودھری منظور حسین پچھلی دفعہ 26-27,000 ووٹ لیے تھے، اس دفعہ 44,000 ووٹ لیے ہیں۔ TLP کے بندے نے جہاں پر پچھلی دفعہ بھی 25 سے 28,000 ووٹ لیے، اس دفعہ بہرحال وہ 33,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ تو یہ جو مقصود، یہ پہلا جو حلقہ ہے یہ بار NA 131 اب بھی نون لیگ کا گڑھ ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا حلقہ ہے NA 132، یہاں پر جناب MA محمد شہباز شریف صاحب اس دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ ان کا اس دفعہ مقابلہ تھا سردار حسین خان ڈوگر کے ساتھ۔ یہ بڑا ہی ٹف اور مزیدار مقابلہ ہوا ہے۔ پہلے بھی یہاں پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سیٹ کے اوپر مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ شہباز شریف کے آنے کی وجہ سے نون لیگ کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں وہ ایج ہو گیا ہے، آگے چلی گئی ہے۔ پہلے تھوڑا سا وہ بالکل آگے تھی، ضرور تھی، لیکن شہباز شریف کے آنے کی وجہ سے وہ تھوڑا اور زیادہ آگے چلی گئی ہے۔ رزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شہباز شریف صاحب نے اس حلقے سے 1,37,000 ووٹ لیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کے جو تھے سردار حسین خان ڈوگر، انہوں نے 1,11,000 ووٹ لیے۔ اس کے بعد یہاں پر فقیر حسین TLP کے تھے، 22,000 ووٹ لیے۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے 12,000 ووٹ لیے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,11,000 قصور کے اندر ووٹ لینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہاں پر بڑی محنت کی ہے۔ یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب نہ ہوتے تو یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی تھی۔ میں نے اس پہلے بھی اپنے انالیسس میں بتایا تھا کہ یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اگر زیادہ محنت کرے یا شہباز شریف صاحب نہ ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ جیت سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی آپ رزلٹ کو اگر دیکھیں تو یہاں پر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کیا یہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں یا لاہور والی چھوڑتے ہیں۔ ابھی تک کے میرے اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب لاہور والے سیٹ کو چھوڑ رہے ہیں، یہ جو سیٹ ہے قصور والی وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چھوڑ دی تو پھر جہاں پر جب ضمنی الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ایک اور حلقہ ہے NA 133، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ بھی تقریباً 6 سے 6,500 ووٹوں کا جو فرق تھا، بلکہ اس سے بھی کم فرق تھا، تو اس میں جناب جو ہے پچھلی دفعہ رانا اسحاق صاحب کامیاب ہوئے تھے نون لیگ کے، اور جو ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ ناکام رہے تھے۔ اس الیکشن کے اندر عظیم الدین لکھوی صاحب نے 1,30,000 ووٹ لیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رانا اسحاق صاحب نے 1,19,000 ووٹ لیے ہیں، اور غلام مرتضیٰ یہ جو TLP کے تھے انہوں نے 22,000۔
تو اس طرح سے تقریباً 11,000 ووٹوں سے یہ جو فتح ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، قصور کے اندر 13 میں کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، یہاں پر 18 کے اندر ایک سیٹ ملی تھی، وہ جو جس کو کہتے ہیں وہ نکئیوں والی سیٹ ہے، جہاں پر رانے جو ہے وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، لیکن یہ سیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب رہی۔ میں اپنے انالیسس کے اندر بہت دفعہ کہہ چکا تھا یہ سیٹ نون لیگ کسی بھی صورت میں نہیں جیت سکتی۔ تو اسی طرح سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ان کا جو ونگز بنی تھی وہ بڑی اچھی تگڑی تھی۔ تو اسی طرح سے رانا اسحاق صاحب جو ہے وہ یہ سیٹ ہارنے میں رہے، اور عظیم الدین لکھوی جو ہے وہ یہ سیٹ جیت گئے تھے۔ اس کے بعد یہ آخری حلقہ ہے N134، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر جو نکئی برادری ہے اس کا رانا برادری کے ساتھ ہمیشہ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ جو نکئی کا برادری فیملی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پر وہ جیت گئے تھے اور بڑے کلوز کنٹیسٹ ہوا تھا۔ اب جب نکئی فیملی یہاں پاکستان تحریک انصاف سے دور چلی گئی تھی تو اس کے بعد یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہاں پر نکئی فیملی بالکل کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے وہ بڑا آؤٹ سٹینڈنگ تھا، وہ کوئی بھی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہاں پر جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہے رانا محمد حیات خان صاحب 1,41,000 ووٹ لیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کی سدرا فیصل صاحبہ آئی ہے۔ یہ جو سدرا فیصل صاحبہ ہیں ان کو آخر میں ٹکٹ جاری کیا گیا کیونکہ مین یہاں پر کوئی بندہ تھا ہی نہیں، لیکن وہ بھی یہاں پر تقریباً 76,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہی۔ تو اس سے جو نکئی فیملی ہے یہ ان کو بہرحال اس بات کا اب ادراک ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو ووٹ بینک ہے، اگر آپ نے یہاں پر رانا برادری کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، کنٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ کو بہرحال تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی سائڈ پہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نکئی فیملی رہی، پچھلی دفعہ جو جیت گئے تھے، یہ اس دفعہ جو ہے آصف نہیں تھے، یہ ایاز احمد خان نکئی تھے، انہوں نے 47,000 ووٹ لیے، اور منظور الہی TLP کے انہوں نے 22,000 ووٹ لیے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلم لیگ نون نے دوبارہ سے گین کیا ہے، یہ وہ سیٹ ہے جو 18 میں یہ ہارے تھے، اس کو گین کیا ہے، لیکن بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ جو نکئی فیملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا، جس بندے نے ٹکٹ لیا اور وہ کہیں سے نمودار ہو گئی سدرا فیصل صاحبہ، اور انہوں نے یہااں پر 76,000 ووٹ لیے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر رانا حیات جو ہے وہ آرام سے اس سیٹ کو جیت جائیں گے، اور یہاں پر نکئیوں کو اس دفعہ ایک بری شکست ہوگی۔ تیسرے نمبر پر آنا یہ بہت بڑا فیکٹر تھا، میں سمجھ رہا تھا شاید یہ دوسرے نمبر پر ضرور رہیں گے۔ تو بہرحال اس دفعہ سے یہ جو قصور ہے، قصور کے اندر پچھلی دفعہ بھی ایک سیٹ یہ ہارے تھے، اب بھی یہ ایک سیٹ ہارے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے نون لیگ کے ساتھ یہ سیٹ اور ہارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جہاں پر ووٹ بینک تھا اب دوسری جگہ بھی اس طرح کا ووٹ بینک ہے، وہ جیت گئے۔ تو بہرحال اب یہ قصور بھی وہ اس طرح کا اب قصور نہیں رہا جس طرح سے نون لیگ کہتے رہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا گڑھ ہے۔ تو اب یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک صحیح کاری ضرب لگائی ہے۔ یہ آنے والے الیکشنز کے اندر اگر ضمنی الیکشن ہوتا ہے یا اس کے بعد جتنے بھی الیکشن آئیں گے اس کے اندر ان ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی پارٹی جو ہے یہاں پر اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کرے گی، اور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ لیتے ہوئے اس ووٹ بینک کو مد نظر ضرور رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی ایک نئے ضلع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔